حضرت جلالالدین عرف مولائے روم رحمتہ تعالیٰ علیہ کے کچھ اقوال زرین بیان کر رہے ہیں جو بہت ہی انمول ہے اپنے آپ میں۔ حضرت مولائے روم ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے دل میں ایک موم بتی ہے، جلنے کے لیے تیار ہے، آپ کی روح میں ایک باطل ہے، بھرنے کے لیے تیار ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے، آپ نہیں جانتے۔ جیسے موم بتی کی مثال دی گئی کہ آپ کے دل میں ایک موم بتی ہے جو جلنے کے لیے تیار ہے۔ جیسے موم بتی شمع بنتی ہے، اور شمع جب جلتی ہے، شمع جب روشن کیا جائے تو شمع پہ پروانے کیسے نثار ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے یار کے عشق میں، اپنے محبوب کے عشق میں، اپنے آقا اور مالک و مولا کے عشق میں، اللہ و رسول کے عشق میں ایسا غوطہ زن ہو جائے کہ جیسے شمع جلتی ہے ویسے وہ اپنے دل کو عشق الہی میں، محبت رسول میں اپنے دل کو جلا ڈالے۔ حضرت صوفی رومی کا دوسرا قول فرماتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ لکھتے آپ ہیں وہ کہانی، مگر وہ آپ کی لکھی ہوئی جو ہسٹری ہے، جو اسٹوری ہے، وہ آپ کو آپ کی اولاد پڑھ کر سناتی ہے۔ حضرت جلال الدین صوفی رومی سے کسی نے پوچھا، کون سی موسیقی یعنی میوزک، کون سی موسیقی حرام ہے؟ تو حضرت صوفی رومی نے جواب دیا، امیروں کے برتنوں میں چمچ کی وہ کھنک جو غریب اور بھوکے کے کانوں تک پہنچتی ہے، وہ موسیقی، وہ میوزک حرام ہے۔ کتنی بڑی بات کہہ دی گئی ہے سادہ لفظوں میں، کم لفظوں میں بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے یہ ساز باز کو نہیں کہا کہ یہ حرام ہے، بلکہ کیا کہا، امیروں کے برتنوں میں چمچ کی وہ کھنک جو غریب اور بھوکے لوگوں کے کانوں تک پہنچتی ہے، وہ موسیقی، وہ میوزک حرام ہے۔ ایک نصیحت یہ بھی ملی کہ اگر اللہ نے کسی کو دولت سے نوازا ہے، کوئی امیر ہے، رئیس ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ غریبوں کا خیال رکھے، حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرے، پریشان حال لوگوں کو پریشانیوں سے نجات دلائے، جو اس کے حیثیت میں ہے، جس کے وہ لائق ہے، وہ اس خدمت کو انجام دے۔ اس طریقے سے اسے اللہ و رسول کی رضا بھی حاصل ہوگی، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے نا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ایمان والے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ جو ہم نے دیا ہے، ہمارے دیے میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ حضرت صوفی رومی کا دوسرا قول فرماتے ہیں، خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ راستہ مخلوق سے محبت کرنا دیکھا ہے۔ راستے تو خدا تک پہنچنے کے لیے بہت ہیں۔ ایک دریا ہے جس کے گھاٹ بہت، کوئی دیر کوئی حرم جائے تو بیچ مجھدار میں کنارے کنارے چاروں دشاؤں میں چاروں طرف سے جو ہے وہ ساحل پہ جو ہے ایک بنا ہوا ہے، گھاٹ بنا ہوا ہے، اور بیچ میں سب کو پہنچنا ہے، تو جو مشرق سے آیا اس کو بھی وہیں جانا ہے، جو مغرب سے آیا اس کو بھی وہیں پہنچنا ہے، جو شمال سے آیا اس کو بھی وہیں جانا ہے، جو جنوب سے آیا اس کو بھی وہیں جانا ہے۔ تو گھاٹ الگ الگ ہیں لیکن منزل سب کی ایک ہے۔ پورب سے آؤ، پچھم سے آؤ، اتر سے آؤ، دکھن سے آؤ، کسی بھی سمت سے آؤ، کسی بھی دشا سے آؤ، پہنچنا سب کو ایک ہی جگہ ہے۔ خدا تک پہنچنے کے راستے بہت ہیں، لیکن ان تمام راستوں میں انہوں نے جو ان کے دل کو بھایا، خلق خدا سے محبت کرنا، اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا، یہ ایسا راستہ ہے کہ اس سے انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے اور جلدی پہنچے گا، کیونکہ جو خلق خدا کا خیال رکھتا ہے، جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ حضرت صوفی رومی فرماتے ہیں، اپنی آواز کے بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجئے، اپنی آواز کے بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجئے، پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ مطلب پھول پتیوں کی جو نشو نما ہوتی ہے تو وہ بادل کے گرجنے سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ بادل کے برسنے سے ہوتی ہے۔ حضرت صوفی رومی ارشاد فرماتے ہیں، اپنے دل کو اس وقت تک توڑتے رہو، اپنے دل کو اس وقت تک توڑتے رہو جب تک یہ کھل نہ جائے، یعنی جو دل میں ایک زنگ لگی ہوئی ہے اندر سے، جو دل ہمارا آلودگی سے بھرا ہوا ہے، زنگ آلود ہو چکا ہے، اس کو اللہ کی ضرب سے اس کو صاف کرتے رہو، روشن کرتے رہو، تاکہ جو اس میں دل کے گوشے میں جو تالے لگے ہوئے ہیں وہ تالا کھل جائے، یعنی دل میں، خانہ دل میں روشنی پیدا ہو جائے، عرفان کا نور اس میں آ جائے، معرفت کے پانی سے اس کو خوب سیراب کرو، تر کرو۔
फिर हज़रत सूफ़ी रूमी इरशाद फरमाते हैं कि इस दुनिया में कोई ख़जाना सांप के बगैर, कोई फूल कांटे के बगैर और कोई खुशी गम के बगैर नहीं है। बेशक हक है कि फूल जो है वो कांटे के बगैर नहीं मिलता, खुशी गम के बगैर हासिल नहीं होती है। फूल है तो उसके साथ कांटा है, खुशी है तो उसके साथ गम है। बस करते जाओ सब्र को मुश्किल हो साथ साथ, आखिर करीब रहते हैं कांटे गुलाब से। यहाँ पर एक चीज़ और भी मिलती है नसीहत के तौर पर कि इंसान को सब्र करना चाहिए, कि वो उसको जो है वो सब्र की मिसाल फूल और कांटे से दी गई है कि ज़रा फूल को तो देखो, वो कांटों के बीच में ही जन्म लिया है, कांटों के बीच में ही परवान चढ़ा है, कांटों के बीच में ही रहा है। तुमने उसे कांटों के बीच से तोड़ा है। अब बताओ, वो कांटों के बीच में रहा है, खुद तो तकलीफ सहा, लेकिन अब वो दूसरों को महका रहा है, दूसरे लोगों की मशामे जहाँ को मुअत्तर कर रहा है, खुद तो तकलीफ सहा, मगर अब जिसके जिसके हाथों में जा रहा है सबको खुशियाँ देता हुआ चला जा रहा है। इन्न मअल उसरि युसरा, बेशक हर सख्ती के बाद आसानी है, यानी हर गम के बाद खुशी है, हर तकलीफ़ के बाद राहत है, हर मुसीबत के बाद आराम है। हज़रत सूफ़ी रूमी इरशाद फरमाते हैं, 1000 काबिल इंसान के मर जाने से उतना नुकसान नहीं होता, 1000 काबिल इंसान के मर जाने से उतना नुकसान नहीं होता जितना कि एक अहमक, अहमक माने बेवकूफ़, जितना कि एक अहमक के साहिब इख्तियार हो जाने से नुकसान होता है। कि अगर कोई अहमक है, कोई बेवकूफ़ है और वो साहिब इख्तियार हो जाए तो उससे जितना नुकसान होगा उसके अपोजिट, उसके मद्दे मुकाबिल 1000 इंसान मर जाएं तो वो 1000 इंसान के मर जाने से उतना नुकसान नहीं होता जितना कि एक अहमक और बेवकूफ़ के साहिब इख्तियार होने से नुकसान होता है। हज़रत जलालुद्दीन सूफ़ी रूमी मौलाए रूम इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारी असल हस्ती तुम्हारी सोच है, तुम्हारी असले हस्ती तुम्हारी सोच है, बाकी तो सिर्फ हड्डियाँ और खाली गोश्त है। तुम्हारी असले हस्ती तुम्हारी सोच है, बाकी तो सिर्फ हड्डियाँ और खाली गोश्त है। असल क्या है? सोच, फिक्र, और बाकी तो जिस्म में ये हड्डी और गोश्त है। सोच असल है। तो इंसान को सोच अच्छी रखनी चाहिए। अगर हमारी सोच अच्छी है, हमारी